CNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے قانون ساز انتخابات سے 4 دن پہلے سیاسی جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے قانون ساز انتخابات سے 4 دن پہلے سیاسی جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ لبرل وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شہریوں سے مطالبہ کیا کہ وہ کنزرویٹو کے اضافے کو روکنے کے لیے حکمت عملی سے ووٹ دیں کیونکہ انہیں ٹوری لیڈر ایرن اوٹول کے ہاتھوں ممکنہ شکست کا سامنا ہے۔ رائے شماری کے مطابق 2 بڑی جماعتیں جنہوں نے کینیڈا پر اپنے 1867 کنفیڈریشن کے بعد سے حکمرانی کی ہے، دونوں کو 32% جواب دہندگان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ بائیں بازو کی نئی ڈیموکریٹک پارٹی بہت پیچھے ہے۔ ٹروڈو وزیر اعظم کے لیے کینیڈینز کا اولین انتخاب بنے ہوئے ہیں، لیکن اسکینڈلز اور اخلاقیات کی خرابیوں نے ان کے سنہری لڑکے کی تصویر کو داغدار کیا ہے۔ ٹروڈو نے اٹلانٹک کے بندرگاہی شہر ہیلی فیکس میں سیٹی بجاتے ہوئے کہا، ہم صرف ایرن اوٹول اور کنزرویٹو کو کینیڈا واپس لے جانے سے روکنے کے لیے پوزیشن میں ہیں۔ اس دوران سنگھ نے اسٹریٹجک ووٹنگ کو آگے بڑھانے پر ٹروڈو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مسٹر ٹروڈو نے بار بار دکھایا ہے کہ وہ ترقی پسند آپشن نہیں ہے۔ پہلے ہی 5 میں سے 1 کینیڈین جمعے سے پیر تک ایڈوانس پولنگ میں ووٹ ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے، اور تقریباً 1.2 ملین کینیڈین نے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے اندراج کیا۔ دوسری جانب NDP کے 2 امیدواروں کے استعفے اس وقت سامنے آئے جب سوشل میڈیا پر ان امیدواروں پر یہود مخالف بیان دینے کے الزامات عائد کیے گئے۔ دونوں امیدواروں نے اپنے بیانات پر معذرت کا اظہار کیا۔ NDP کے رہنما جگمیت سنگھ نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ ان کی پارٹی میں ایسے بیانات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دونوں امیدواروں کے استعفے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ NDP رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ مستعفی ہونے والے ان کے پارٹی کے 2 امیدواروں کے یہود مخالف تبصرے بالکل غلط تھے۔ سنگھ نے کہا کہ اینٹی سیمیٹزم حقیقی ہے، ہم اینٹی سیمیٹزم میں خوفناک اضافہ دیکھ رہے ہیں اور ہم واضح طور پر مخالفت کر رہے ہیں اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو ایک بڑی انڈور ریلی کا دفاع کر رہے ہیں جو انہوں نے برامپٹن اونٹیریو میں منعقد کی تھی، اور کہا تھا کہ ان کی جماعت صحت عامہ کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو ایک بڑی انڈور ریلی کا دفاع کر رہے ہیں جو انہوں نے برامپٹن اونٹیریو میں منعقد کی تھی، اور کہا تھا کہ ان کی جماعت صحت عامہ کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ منگل کی شام کی تقریب میں سینکڑوں افراد اسٹیج کے گرد موجود تھے جہاں انہیں 87 سالہ سابق وزیر اعظم جین کرٹن نے متعارف کرایا۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شرکاء نے صحت عامہ کے تمام رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا انتخاب کیا۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ تقریباً 80% اہل کینیڈین کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ تقریب کے اختتام پر حامیوں نے ٹروڈو کو گھیر لیا، باوجود اس کے کہ منتظمین نے لوگوں کو زمین پر ٹیپ کیے گئے نشانات میں کھڑے ہونے کو کہا۔ لبرل عملے نے بتایا کہ تقریباً 400 افراد موجود تھے اور اجتماع نے مقامی کووڈ-19 قوانین کو پورا کیا، جس کے تحت اندرونی مقامات کو نصف گنجائش تک محدود کیا گیا تھا۔ کینیڈا میں مہنگائی کی شرح 18 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یہ اضافہ معاشی پابندیوں کے ساتھ ساتھ سپلائی چین کے معاملات میں رول بیک کی وجہ سے ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں مہنگائی میں اضافہ رک نہ سکا۔ رواں سال کے آغاز سے ہی کنزیومر پرائس انڈیکس میں تیزی کا رجحان رہا۔ ادارہ شماریات کینیڈا کے مطابق اگست میں افراط زر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 4.1% اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد کینیڈا میں مہنگائی گزشتہ ماہ تقریباً 2 دہائیوں میں اپنے بلند ترین مقام پر پہنچ گئی۔ سال کے آغاز سے ہی کنزیومر پرائس انڈیکس میں تیزی کا رجحان رہا ہے اور اپریل کے بعد سے بینک آف کینیڈا کا ہدف 1 سے 3% کے درمیان ہے۔ گورنر ٹف میکلم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر قیمتوں کا دباؤ مستقل رہا تو مرکزی بینک اس میں قدم رکھے گا، لیکن فی الحال بینک آف کینیڈا موجودہ مسائل کا بیشتر حصہ عارضی سمجھتا ہے۔ کینیڈا میں مہنگائی کی سالانہ رفتار جولائی میں 3.7% سے بڑھی اور مارچ 2003 کے بعد سالانہ افراط زر میں یہ سب سے بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ معاشی پابندیوں کے ساتھ ساتھ سپلائی چین کے معاملات میں رول بیک کی وجہ سے ہوا، جیسے سیمی کنڈکٹرز کی کم سپلائی کی وجہ سے اگست میں نئی گاڑیوں کی قیمتوں میں سال بہ سال 7.2% اضافے کے ساتھ آٹوز انڈسٹری میں قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جو 1994 کے بعد سے تیز ترین رفتار ہے۔
شماریات کینیڈا نے کہا کہ ایک سال پہلے کے نشیب و فراز سے قیمتوں کا موازنہ اب مجموعی افراط زر کی تصویر کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اگست میں گیسولین کی قیمتوں میں سال بہ سال 32.5% اضافہ ہوا، جو وبا سے قبل کی سطح کے مقابلے میں کم پیداوار، سمندری طوفان ایڈا کی رکاوٹوں اور ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کے بارے میں خدشات کی وجہ سے اشیاء کی سست طلب کی وجہ سے ہوا۔ شماریات کینیڈا نے کہا کہ اگر اس نے اپنے حساب سے گیسولین کی قیمتوں کو خارج کر دیا ہوتا تو پچھلے ماہ افراط زر کا سالانہ اعداد و شمار 3.2% ہوتا۔ شماریات ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ نیا گھر خریدنے کی لاگت اگست میں 14.3% کی سالانہ شرح سے بڑھی، جو ستمبر 1987 کے بعد سب سے تیز سالانہ اضافہ اور 10% سے زیادہ اضافے کا مسلسل چوتھا مہینہ ہے۔ سفری پابندیوں میں نرمی کے درمیان طلب میں اضافے کے باعث ہر صوبے میں مسافروں کی رہائش کی قیمتوں میں سال بہ سال 19.3% اضافہ ہوا۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد صوبے کے پریمیئر جیسن کینی نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,59,410 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,305 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,89,783 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,76,289 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,669 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,99,843 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,313 تک پہنچ چکی ہے۔ البرٹا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد صوبے کے پریمیئر جیسن کینی نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جیسن کینی کا کہنا تھا کہ جو لوگ کورونا ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ان کے لیے کورونا نیگیٹو ٹیسٹ کے اجراء پر بھی غور ہو رہا ہے، تاکہ صوبے میں کورونا کی وبا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ صوبے میں جلد ہی کووڈ پاسپورٹ کا اجراء بھی کیا جائے گا۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,73,820 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,495 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,76,480 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,873 ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستانی قیادت رابطے میں ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ سب ایک راستے پر چل رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستانی قیادت رابطے میں ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ سب ایک راستے پر چل رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ افغانستان میں حاصل کردہ فوائد کا تحفظ سب کے مفاد میں ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی بھی طالبان سے وہی توقعات ہیں جو عالمی برادری اور امریکہ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ تمام دھڑوں پر مشتمل افغان حکومت کی بات کی۔ خواتین اور اقلیتوں کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ اشرف غنی کے ملک سے بھاگ جانے سے طالبان سے معاہدہ ٹوٹا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ سابق صدر اشرف غنی کے ملک سے اچانک نکل جانے کے باعث طالبان کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ معاہدے کے تحت طالبان کے کابل میں داخلے کو روکنا اور سیاسی حکومت کی منتقلی پر مذاکرات ہونا تھے۔ زلمے خلیل زاد نے مزید کہا کہ طالبان اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ وہ 2 ہفتوں تک کابل کے باہر رہیں گے اور نئی حکومت قائم کریں گے۔ افغانستان کے نائب عبوری وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ قندھار میں اپنی رہائش گاہ پر صحیح سلامت ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے نائب عبوری وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ قندھار میں اپنی رہائش گاہ پر صحیح سلامت ہوں۔ ملا عبدالغنی برادر نے صدارتی محل میں کسی تصادم سے متعلق باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ نائب عبوری وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ طالبان قیادت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں، کابل سے کسی کام کے لیے سفر پر تھا، اس لیے میڈیا تک رسائی نہ ہو سکی۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے پنج شیر
کشمیر کی لڑائی میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کر دی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی وادی پنجشیر میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات محض پروپیگنڈا ہیں۔ طالبان نے سپر پاور امریکہ کے خلاف 20 سالہ جنگ میں کسی ملک سے مدد نہیں لی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے پاس تجربہ کار جنگجو اور جدید اسلحہ موجود ہے۔ طالبان کی موجودہ کابینہ عارضی ہے۔ مستقبل کی حکومت میں دیگر قومیتوں کے مزید رہنماؤں کو شامل کیا جائے گا۔ موجودہ کابینہ خلا پر کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری رہے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان مشترکہ حکومت کے قیام پر یقین رکھتے ہیں۔ موجودہ کابینہ میں نائب وزیر اعظم ازبک اور چند وزراء تاجک ہیں۔ خواتین کو اسلامی اقدار کے مطابق تمام حقوق دیے جائیں گے۔ بین الاقوامی جریدے ٹائمز نے 2021 میں دنیا کے بااثر ترین افراد کی فہرست جاری کی ہے، جس میں افغان طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر بھی شامل ہیں۔ بااثر افراد کی فہرست میں جہاں چین کے صدر ژی جن پنگ، امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس، ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شامل ہیں، وہیں اس فہرست میں افغان طالبان کے اہم ترین رہنما ملا عبدالغنی برادر بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 6,85,023 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,24,79,780 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,73,42,315 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,75,187 ہو گئیں، جبکہ 20,40,34,407 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,85,023 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,24,79,780 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,43,960 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,33,47,325 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,88,640 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,10,34,610 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 60,641 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 67,38,890 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,15,619 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 67,38,890 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,640 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,46,251 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔